بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم پیام لطیف کا دوسرا بند پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، کامل ایمان کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا، زبان سے جانا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد کا مرتبہ جانا، فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک ہے جانا۔ تو دیکھتے ہیں، پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ کامل کا معنی ہوتا ہے مکمل ایمان کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا ہے، زبان سے جانا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جس نے دل و جان سے اس کا اقرار کیا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں شاعر۔ تو شاعر اس شعر کے اندر کہتے ہیں کہ جس نے دل سے اقرار کیا اور زبان سے اقرار کیا اور دل سے اس کی تصدیق کی، وہی کامل ایمان کا حامل ہے، اور اسی نے کامل ایمان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی خالقیت اور اس کی مالکیت کو پہچانا ہے۔ یہ کامل ایمان ہونے کی نشانی ہے کہ انسان دل اور زبان دونوں سے اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی دیتے ہیں، وہی داتا ہیں، وہی مشکل کشا ہیں، وہی حاجت روا ہے۔ آگے، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد کا مرتبہ جانا۔ اس میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جس ذات کا مرتبہ اور مقام ہے وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد اور باقی تمام انسانیت سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، یعنی جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو شریعت ہے، جو سنت ہے، اس کے مطابق ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ فوقیت اس کو دل پہ دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، کہ وہ شخص جس نے یہ دونوں کام کیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت پر ایمان لاتا ہے، اور ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دوسروں پر فوقیت، برتری اور ترجیح دیتے ہیں، اور وہی شخص ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں اپنی ذات کے یہاں اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا مقصد اس دنیا میں عبادت کرنا ہے، نہ کہ دنیا داری کرنا ہے۔ دنیا داری ضرورت ہے اور عبادت مقصود ہے۔ جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک ہے جانا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہی حقیقی معنوں میں ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، اس کے لیے کسی کام کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کن فیکون کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، اور ایسی کن فیکون کہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ تنہا ہے، یکتا ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں اور قادر مطلق ہیں۔ جو شخص اس انداز میں ایمان لاتا ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، وہی شخص جو ہے وہ اپنی ذات کو پہچانتا ہے، اور اس کو دوسروں پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے۔